شاہ جی آپ کا بہت گہرا تعلق ہے کتابوں کے ساتھ، آپ کی دوستی ہے، آپ جانتے ہیں اور کہیں نہ کہیں آپ کی لائف کا ہاف پارٹ میں جو ایک امپورٹنس رکھتی ہوگی ڈیفینیٹلی آپ کی بکس رکھتی ہوں گی، آپ کی تعلیم رکھتی ہوں گی. شاہ جی میں آپ سے جاننا یہ چاہوں گی کہ یہ کتابیں، یہ بکس ہمت اور حوصلہ بڑھانے کے لیے انسان کی کس طرح کارکردگی ادا کرتی ہے، کس طرح اہمیت پٹ آن کرتی ہے؟ کتاب کا رول نا بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے اچھا کھایا تو اس کے اثرات ہیں، اچھا، آپ نے صاف پانی پیا تو اس کے اثرات ہیں. کتاب آپ کو مجبور کرتی ہے اچھا سوچنے پہ، اور اچھا سوچنا کہیں نہ کہیں آپ کے اچھے عمل میں ڈھل رہا ہوتا ہے. سو جب آپ اچھا سوچتے ہیں تو وہ اچھا سوچنا کہیں نہ کہیں آپ کے ریزلٹس کی شکل میں نظر آ رہا ہوتا ہے. اچھا، ہمیں کتاب کے ذریعے کسی رائٹر کا سالوں کا وزڈم منٹوں اور دنوں میں مل جاتا ہے. صحیح. آپ 70 سال گزارنے کے بعد جو وزڈم کسی کا دیکھتے ہیں، وہ نیلسن منڈیلا ہے یا عبدالساریدی صاحب ہے، ان پہ لکھی جانے والی کتاب آپ اگر پڑھتے ہیں تو وہ 70 سال کا وزڈم آپ کو چند گھنٹوں چند منٹوں میں ملنے لگ پڑتا ہے. سو کتاب آپ کا وقت بھی بچاتی ہے. ٹھیک ہے. کتاب کا ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ کتاب سے دوستی جب ہو تو آپ کا مائنڈ انگیج رہتا ہے، پازیٹیو انگیج، ٹھیک، کہ کہیں آپ کے مائنڈ کو عادت پڑتی ہے اچھا سوچنے کی، اچھا خیال کرنے کی، اچھا گمان کرنے کی. اور کتابوں میں سب سے جو میری فیورٹ کتابیں ہیں وہ پرسنل ڈیولپمنٹ کی ہیں. اچھا، ان کو اگر آپ کتابوں کی شاپ پہ جائیں، ریڈنگز پہ چلے جائیں، تو اس کا نام جون سا وہ سیلف ہیلپ لکھا ہوگا، سیلف ہیلپ. اور اگر باہر چلے جائیں تو کئی ممالک میں اس کا نام جون سا ہے وہ لکھا ہوتا ہے نیو تھاٹس، نیو تھاٹس. سو سیلف ہیلپ یا پرسنل ڈیولپمنٹ کی کتابیں جون سی ہیں وہ ایک ٹھوس کتاب مانی جاتی ہے، وہ آپ کو وزڈم دیتی ہے. ٹھیک ہے سر، آپ کی اس بات سے پتا چلا ہے کہ کانٹینٹ اور لٹریچر بہت امپورٹنس رکھتا ہے. تو وہ لوگ جو غم زدہ ہوتے ہیں وہ اٹریکشن فیل کرتے ہیں ایسے لٹریچر کی طرف جو غمگین مزید کر دیتا ہے یا ان کے اندر ڈیپ تھاٹس کو مزید ابھارتا ہے. تو اس صورتحال میں وہ لوگ اس اٹریکشن کو ریپلشن میں کس طرح کنورٹ کریں؟ کہیں نہ کہیں ایسے بندے کو ماننا چاہیے کہ غم نے مزید بڑھنا ہے اگر غمزدہ گانے سنے جائیں اور غمزدہ کتابیں پڑھی جائیں. ایک بندہ پہلے ہی غمزدہ ہے اور اس کے ساتھ بیٹھے بھی غمزدہ ہیں، اس کے غم کہاں ختم ہوں گے؟ اس کا بڑا بہترین حال یہ ہے کہ ایسے بندے کو کمپنی جون سی ہے وہ اچھی ڈھونڈنی چاہیے، ساتھ ہی ساتھ میں اچھی کتاب پڑھنی چاہیے. اچھی کتاب جون سی ہے نا اس کے مائنڈ کو انگیج کرے گی، اچھی کتاب اس کے اندر ہوپ پیدا کرے گی، اچھی کتاب اس کے مائنڈ بالکل ایک ٹارچ کی مانند ہوتا ہے. مائنڈ کی جو فلسفی ہے، جیسے اندھیرے میں ٹارچ جہاں پر ہوتی ہے نا وہی دکھ رہا ہوتا ہے، ٹارچ موو کرتی ہے جہاں جاتی ہے وہ دکھتا ہے. بالکل اسی طرح جو مائنڈ ہے نا وہ ٹارچ کی طرح ہے. آپ مائنڈ کو جہاں انگیج کریں گے نا مائنڈ وہاں لگ جائے گا، جہاں سے ہٹائیں گے نئی جگہ پہ لے کے جائیں گے وہاں لگ جائے گا. ٹھیک ہے شاہ جی، اس پہ مزید ہم گفتگو کریں گے لیکن ابھی وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ویورز. ہم بات کر رہے تھے مشکلات کے حوالے سے، امید کے حوالے سے، حوصلے کے حوالے سے. ہم نے بات کی زندگی میں انسان کی کون کون سی مشکلات ہوتی ہے، اس کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہوتا ہے، وہ کر کیا رہا ہوتا ہے، ایکٹ کیا کر رہا ہوتا ہے. لیکن زندگی میں اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں، رشتے ہوتے ہیں جس میں والدین، سوسائٹی، کمیونٹی، فرینڈز، جو کہ آپ کی مشکلات کو بعض دفعہ بڑھاتے ہیں اور بعض دفعہ کم بھی کرتے ہیں. اس حوالے سے اب ہم گفتگو کریں گے. شاہ جی مجھے بتائیے کہ والدین کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو مشکلات کو کنٹرول کرنے میں اور حوصلے اور امید میں والدین کیا کردار ادا کرتے ہیں؟ اچھا دیکھو، والدین کا نا بڑا اہم رول ہے. جی، والدین بچوں کو سکھاتے ہیں اور کر کے دکھاتے ہیں کہ مشکل وقت میں کرنا کیا. بچوں نے سب سے پہلے زندگی میں جن لوگوں کو دیکھا ہوتا ہے کہ انہوں نے مشکلوں کا سامنا کیسے کیا، وہ والدین ہیں. وہ لائف میں پریکٹیکلی فیلڈ میں جا کے تو بعد میں کام کرنا ہے، وہ اپنے گھر میں دیکھتا ہے کہ اگر مشکل آ گئی ہے یا پریشانی آ گئی ہے تو میری ماں کیا کرتی ہے، میرے ماں باپ بے بس کتنے ہوتے ہیں. یہ جو بے بسی آتی ہے نا، اس بے بسی کو سکھانا نہیں چاہیے. اگر ہم بے بسی کو سکھا دیں تو لائف میں کبھی نہ کبھی تو بے بسی آتی ہے. لیکن اگر بچے نے بے بس رہنا سیکھ لیا، اس نے خودداری چھوڑ دی اور اس نے مان لیا کہ جو کچھ ہے وہ اسی طرح ہی ہے، تو پھر وہ تبدیلی کی طرف نہیں سوچے گا. تو والدین کو ہمت دکھانی چاہیے، ہمت رکھتے ہوئے ہمت دینی چاہیے. اچھا، ہمت رکھتے ہوئے. مجھے بڑا اچھا لگا. کئی ایسے گھر ہیں، ایون میرے اپنے گھر میں والدہ محترمہ جون سی ہیں، وہ ساری زندگی میں جب بھی کبھی چیلنج آیا اور ہم نے جا کے کہا تو انہوں نے کہا پتر ہمت کر. یہ جو جملہ ہے نا، پتر ہمت کر، یہ بڑا طاقتور جملہ ہے. اور بڑی مائیں ایسی ہیں جو کہتی ہیں ہائے مشکل چ نہیں پڑنا. میں بڑے ایسے دوستوں کو جانتا ہوں جو بڑی بڑی عمر کے ہو گئے، وہ اپنے وہ مسئلے جو شاید ماں باپ کو بتانے بھی نہیں چاہیے وہ جا کے بتاتے ہیں، اور والدین ان کو بھی عادت پڑ گئی ہے کہ وہ پھر ان کی مشکل کو اور بڑھا چڑھا کے کہتے ہیں ہوئے اچھا ایڈی محنت کرنی پڑتی ہے. اب نتیجہ یہ ہے کہ آپ اگر بچوں کو ہمت دینے کی عادت ڈالیں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ ان کو انکریج کریں گے کہ بیٹا اچھی بات ہے، اس میں بری بات کیا ہے. گر جاتے ہیں لوگ، پرابلم آ جاتی ہے، مشکلیں آ جاتی ہیں، اور لوگ گر کے ہی تو کھڑے ہوتے ہیں. مشکلوں کے بعد ہی تو آسانیاں آتی ہیں.
ٹف ٹائم ہی تو گزرتا ہے. سو جب آپ بچوں کو یہ سکھانا شروع کر دیں گے تو بچوں کی زندگی جون سی ہے وہ پھر ایک غیر معمولی زندگی میں بدل جائے گی. ٹھیک ہو گیا شاہ جی, یہ تو ہو گیا والدین کے حوالے سے. سوسائٹی کیا رول پلے کرتی ہے انسان کی, ایک انڈیویجول کی, ایک گروپ کی مشکلات میں, اس کی فیملی کے حوالے سے سوسائٹی کا کیا کردار ہے؟ دیکھو سوسائٹی ایک فرد کا نام ہی, ٹھیک ہے, کچھ لوگ بدلتے ہیں تو سوسائٹی کا بدلاؤ شروع ہو جاتا ہے. کچھ لوگ اگر تبدیل کرتے ہیں خود کو تو سوسائٹی میں کہیں نہ کہیں بدلاؤ آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایک بڑی خوبصورت تھیوری ہے, اس کا نام ہے بٹر فلائی تھیوری. اچھا, بٹر فلائی تھیوری گورا یہ لکھتا ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں جو تتلی اپنے پر پھرپھرا رہی ہوتی ہے نا, اس کی انرجی بھی کہیں نکلتے نکلتے کہیں جا کے کسی دنیا کی بستی میں سونامی کا سبب بن رہی ہوتی ہے. اچھا, یعنی دنیا کی چھوٹی سی چیز بھی چھوٹی نہیں ہوتی, وہ چھوٹی سی چیز چلتے چلتے کہیں پہاڑوں کے اوپر جو پانی کے قطرے گر رہے ہیں, برف پگھل رہی ہے, پانی کے قطروں کو کیا پتا کہ یہ ملتے ملتے کہیں نالے, ندی نالے, دریا سے کہیں سمندر بن رہے ہیں, ایک قطرہ پورا سمندر تک جا رہا ہے. سو ایک نظام ہے قدرت کا, آپ کو ماننا چاہیے کہ چھوٹی چیز بھی چھوٹی نہیں ہے. سو چھوٹی سی آپ مثال ہمت دینے کی, چھوٹی سی مثال ہمت کرنے کی, چھوٹی سی مثال انیشیٹو لینے کی, چھوٹی سی مثال مشکل کے سامنے کھڑا ہونے کی, چھوٹی سی مثال کہ میں نے دل نہیں ہارنا, وہ کل کلاں کو بہت بڑا نتیجہ دے سکتی ہیں. جی شاہ جی, مجھے بتائیے کہ کیا دنیا میں کوئی انسان ہے جس کی زندگی میں مشکلات نہ ہوں؟ کیونکہ ہماری ایک نیچر ہے, انسان کی نا ایک نیچر ہے کہ وہ کمپیریزن دیکھتا ہے, کرتا ہے کہ میری زندگی میں یہ مشکلات ہیں, شاید اگلی کی زندگی میں یہ مشکلات نہیں ہیں, اس کو کسی پرابلم کا سامنا نہیں ہے. تو یہ تھوڑی سی اس چیز کو کلیریفائی کیجئے کہ کیا کوئی انسان اس دنیا میں ہے جس کی زندگی میں کوئی مشکلات نہ ہوں, پرابلمز نہ ہوں؟ اچھا دیکھو, ہوتا ایسے ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا. ہو نہیں سکتا. ہم اگر اس غلط فہمی کا شکار ہوں کہ فلانے کی زندگی مسئلوں کے بغیر ہے. بدھا مجھے یاد آتا ہے, بدھا کے پاس ایک عورت چلی گئی, جا کے کہنے لگی گوتم بدھ میرا بیٹا مر گیا اچھا, اور مجھے دکھ بڑا ہے, مجھے بتاؤ میں اپنا دکھ, اس درد ختم کیسے کروں اس درد کو. بدھا نے ایک آسان سا فارمولا بتایا. بدھا نے ایک پیالہ لیا خالی, اس مائی کو دیا اور کہا مائی اس پیالے کو پکڑو, پوری بستی, پورے ٹاؤن میں, پورے ملک میں, قصبوں میں جا کے ڈھونڈو ایسے گھر کو جہاں پہ کبھی کو مرا نہ ہو, اور اگر مل جائے تو اس میں صرف دانے بھر کے لے کر تم نے آنے, اس گھر سے دانے لے کر آ جاؤ جس گھر میں کبھی موت ہوئی نہیں ہے. وہ پیالہ اٹھاتی ہے, چلتی ہے, چلتے 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 کچھ عرصہ گزرتا ہے, خالی ہاتھ پیالہ لے کر واپس آتی ہے اور آ کے کہتی ہے کہ گوتم بدھ میرا دکھ ختم ہو گیا. اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا مجھے کوئی ایک بھی گھر ایسا نہیں ملا جہاں دکھ نہ آیا ہو. دکھ ہر گھر میں آیا, موت ہر گھر میں آئی ہے, مشکل ہر گھر میں آئی ہے, پریشانی ہر گھر میں آئی ہے. جب آپ دوسروں کے دکھ دیکھتے ہو, دوسروں کے مسئلے دیکھتے ہو, دوسروں کی پریشانیاں دیکھتے ہو, آپ کو اپنا دکھ چھوٹا لگتا ہے. جب آپ اپنے ہی دکھ کو دیکھتے 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 آپ بھول ہی جاتے ہو کہ دنیا میں اوروں کے بھی دکھ ہے, تو آپ کو اپنا ہی دکھ سب سے بڑا دکھ لگتا ہے. اسی طرح دور بیٹھے لگتا ہے کہ بندہ بڑا پرفیکٹ ہے, سارے مسئلے اس کے حل ہو گئے, کہ ایسا نہیں ہے. قریب جائیں, اس کے مسئلے ذرا سنیں, اس کے پرابلم ذرا جانیں, آپ کو پتہ لگے گا یہ بڑی تکلیف میں ہے اور اس کے بڑے مسئلے ہیں, اس کا بڑا دکھ ہے اور یہ کئی پریشانیوں کا سامنا کر رہا ہے. وہ ساری پریشانی اور دکھ کہیں ملتے ملاتے اس کی زندگی میں شامل ہیں. وہ دکھاتا نہیں ہے, بتاتا نہیں ہے, اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے اس کی زندگی میں دکھ نہیں. صحیح. اچھا شاہ جی, مشکلات میں ایک جو مشکلات پیدا کرتی ہے نا, اس میں ایک اور بہت بڑا فیکٹر ہے, وہ ہے لڑائی. کچھ لوگوں کی نیچر ایسی ہوتی ہے, اتنا اگریشن ہوتا ہے, اتنی اگریسو نیچر ہوتی ہے کہ وہ لڑنا چاہتے ہیں, وہ لڑتے ہیں لوگوں سے اور ایک وجہ تلاش کرتے ہیں کہ کہاں سے ہم اب لڑائی کریں. تو ایسے لوگوں کو کس طرح کنٹرول کیا جائے, اور اگر مشکلات لڑائی کی وجہ سے ہوئی ہیں تو کس طرح اس چیز کو دیکھا جائے؟ اچھا دیکھو, لڑاکا مزاج انسان, اللہ اس سے بچائے. لڑنا میں سمجھتا ہوں کانفلکٹ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن ہر وقت کانفلکٹس کا ہونا بڑی بری بات. بعض لوگ صرف ساری زندگی پنچایت, عدالت, وکیل, لڑائی, جیل, تھانہ اسی میں گزار دیتے ہیں. میں ایسے لوگوں کی نسلوں کو جانتا ہوں, پوری پوری نسل تباہ ہو جاتی ہے. ہمیں مان لینا چاہیے کہ زندگی کی سب سے بڑی کمائی سکون ہے, اطمینان ہے, بے فکرہ پن ہے, اطمینان قلب ہے اور تھوڑی سی بے فکری ہے. اگر یہ نصیب نہ ہو, جس کو آج آپ نے ہی کہا کہ ایک بندے کو اگر اپنے چائے کا پیالہ پکڑ کے بے فکری سے پینے کا موقع ہی نہیں ملتا, وہ دنیا کا سب سے ناکام ترین انسان ہے. اگر ایک بندہ اپنی روٹی کو انجوائے نہیں کر سکتا, وہ دنیا کا سب سے بدقسمت انسان. ایک بندہ اپنے گھر میں بیٹھ کے سکون میں نہیں ہے,
اپنی فیملی میں رہ کے سکون میں نہیں ہے تو پھر اسے توبہ ضرور کرنی چاہیے, کیونکہ یہ وہی تمام سورس ہیں جو سکون کا, اطمینان کا کہیں سبب بن رہے ہوتے ہیں. جی شاہ جی, ایک رشتہ بہت خوبصورت ہے جسے میاں بیوی کا رشتہ کہتے ہیں. اس رشتے میں بھی ایسی مشکلات بعض دفعہ آ جاتی ہیں کہ دونوں طرف سے کوئی سولوشن نظر نہیں آ رہا, تو ان مشکلات کو کس طرح دیکھا جائے, کیونکہ وہ مشکلات بعض دفعہ طلاق تک پہنچ جاتی ہیں, ایسے اس رشتے کو ختم کرنے کے لیے پہنچ جاتی ہیں, تو ان مشکلات کا کس طرح سامنا کیا جائے اس صورتحال میں؟ دیکھو بیٹا, لڑائی جھگڑے میاں بیوی کے نا, میں نہیں مانتا کہ کوئی ایسا گھر ہو جہاں نہ ہو. صحیح. کانفلکٹس کا ہونا, اوپینین کا ڈیفرنٹ ہونا, پرسنالٹیز کا ڈیفرنٹ ہونا, یہ نارمل ہے. آگے ہے ٹیکل آپ کیسے کر رہے ہیں. اگر ٹیکل کرنے کا انداز منفی ہے تو پھر تو جون سا لڑائیاں بڑھ جائیں گی, لیکن اگر ٹیکل کرنے کا انداز بھلا ہے تو پھر یہ مشکلیں جون سی ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گی. ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ کوئی بھی اگر گھر میں کانفلکٹ ہے تو ہر کانفلکٹ کا انجام طلاق نہیں بنتا. ٹھیک. ذرا ڈھونڈ لینا چاہیے, ٹٹول لینا چاہیے, حقیقت تک پہنچنا چاہیے, تلاش کرنی چاہیے اور پتہ کرنا چاہیے کہ حقیقت ہے کیا. کیا پتہ جو ہم سوچ رہے ہیں, ہم سمجھ رہے ہیں, اس کے علاوہ کچھ ہو. ٹھیک ہے. اچھا شاہ جی, ایک میسج دیجئے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ وہ اپنے مشکلات کو کس طرح ان کا سامنا کریں, اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم بک پر آتے ہیں. دیکھیے, میرا سب سے اہم میسج یہی ہے کہ جس کو آپ مشکل آج سمجھ رہے ہیں, کیا پتہ کل کو وہ ایک رحمت کی شکل میں بدل جائے. ہم آج مشکل سمجھ رہے ہیں اور آنکھوں دیکھا کانوں سنا جو حال ہے, کوئی چیز بیان کر رہی ہے, کیا پتہ سچویشن بدلے, کل کو حالات بدلیں تو پتہ لگے کہ یہ دل کا ٹوٹنا بھی بڑا ضروری تھا. پتہ لگے کبھی زندگی میں رات بڑی ضروری ہوتی ہے کہ وہ دن کی امپورٹنس کو بتا دیتی ہے. کبھی مشکلیں آ کے آپ کو بتاتی ہیں کہ آسودگی کیا ہوتی ہے, کبھی بھوک بتاتی ہے کہ کھانے کی اہمیت کیا ہوتی ہے, کبھی کوئی دور چلا جاتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ اپنے پاس کسی کا ہونا کتنا ضروری ہے. جی ناظرین, آپ نے جانا یہ گفتگو کا آج کا پروگرام.